ارشاد باری تعالی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو شرف اور عزت اور بزرگی عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا بھی ہے جو بالکل شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے خصوصاً جو پہلے 10 دن ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں مختصر وقت میں وہ چند فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ فرماتے ہیں فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، ذوالحجہ کے راتیں بھی عظیم ہیں، ذوالحجہ کے دن بھی عظیم ہیں، لیکن راتوں میں تنہائی میں جو بندہ رب کی عبادت کر سکتا ہے وہ دن کی مصروفیات اور اجالے میں اور گیدرنگ میں وہ اس طرح کی عبادت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ بچوں خاموش ہو جانا بھائی، میں نے کہا کوئی کو چپ کروا دیں، ذرا بیٹھ جاؤ آرام سے، آپ بھی خاموش ہو جائیں، آواز نہ ہے کسی بچے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان کا اسپیشل تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ہے کہ جو عبادت کی لذت رات کی تنہائی میں ایک مومن بندہ محسوس کر سکتا ہے وہ دن کے اجالے میں محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ میرے بندے رات کے وقت ان کو بستر پر اتنا سکون نہیں آتا جتنا ان کو میرے سامنے عبادت کرتے ہوئے سکون آتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں کی صفت ایک اور مقام پہ یوں بیان کرتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، میرے بندے وہ ہیں جو رات کو کچھ دیر آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور میرے سامنے عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت مجھ سے استغفار مانگتے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت دنیا والے سو جائیں نا آپ اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جایا کریں اور آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور میں اللہ آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنوں گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ فرماتے ہیں رات کا اٹھنا یہ انسان کے اعمال کی درستگی اور اس کے قول کی صداقت اور درستگی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو راتوں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راتوں میں بالخصوص یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں اللہ ان راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر 10 راتوں کا ذکر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
جفت اور طاق کی قسم، والشفع والوتر۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی کئی تفسیریں ہیں، کئی اقوال ہیں، میں ان میں سے صرف 2 عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں طاق تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ ایک ہے، اور مخلوق جفت ہے، ماں اور باپ کے بغیر نہیں بن سکتی، نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں جفت اور طاق کی قسم، ان 10 دنوں اور راتوں میں جب بندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی تحمید کرتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ سارے جفت اور رب ان کا طاق، ان کی عبادتیں اور ان کے معبود کی ان کی طرف توجہ، فرمایا ان کی عبادت اور رب کی توجہ کی قسم ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ جفت اور طاق کی دوسری تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذو الحجہ کے ان دنوں میں ایک بڑا عظیم طاق آنے والا ہے اور ایک بڑا عظیم جفت آنے والا ہے۔ 9 کا عدد طاق ہوتا ہے اور 10 کا عدد جفت ہوتا ہے۔ 9 ذو الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج نام ہی عرفے کا ہے، جب لوگ کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور 9 ذو الحجہ کو رب کے سامنے زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں نصیب فرمائے حاضری، اور اللہ حرمین کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جان چھڑائے جو نام نہاد مصیبت آئی ہوئی ہے۔ بارکہ اللہ حرم کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ 9 ذو الحجہ کو عرفے والے دن عرفات کا میدان ہوتا ہے اور امت کے لوگوں کی سسکیاں ہوتی ہیں۔ ایک عالم نے اس دن بڑی عجیب بات سنائی، کہنے لگے ایک اعرابی اور دیہاتی گیا اور اس نے عرفات کے میدان میں کہا یا اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی کسی کے ڈیرے پر چلا جائے اور اپنی پگڑی اتار کر پھینک دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب فلاں کے در پہ آیا ہے، پگڑی اتار کر پھینک دی ہے۔ میرے مالک، ہم تیرے در پر آئے ہیں، ہم نے پگڑی بھی اتاری، ہم نے قمیص بھی اتاری اور ہم نے شلوار بھی اتاری اور ہم نے یہ کپڑے 2 پہنے، یہ 2 چادریں پہنی، جتنا ہم اپنی عاجزی کر سکتے تھے اے اللہ اتنی ہم نے عاجزی کی ہے۔ ہم نے وہ بند جوتے بھی اتارے، ننگے پاؤں چلتے چلتے تیرے گھر کے چکر لگاتے لگاتے اب عرفات کے میدان میں آئے ہیں۔ اے اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اب تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب بھی اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو طاق سے مراد 9 ذو الحجہ کا دن جو بڑا عظیم ایک طاق ہے، بڑا عظیم طاق دن ہے کہ اس دنوں میں لوگ رب کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، اپنے دامن پھیلاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے لوگ جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ اور آگے جفت آ رہا ہے 10 ذو الحجہ کا دن، وہ جفت ہے اور اس جفت دن میں وہ بھی بڑا عظیم دن ہے۔ خلیل اللہ کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کو رب کے نام پر اس جذبے کے ساتھ قربان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مالک تیرے نام پر مال دینا پڑے تو مال دیں گے، جان دینی پڑے تو جان دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والشفع والوتر، اس طاق جیسا طاق کوئی نہیں ہے جو 9 ذو الحجہ کو آ رہا ہے، اور اس جفت جیسا جفت کوئی نہیں جو 10 ذو الحجہ کو آ رہا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والو ان قسموں پہ ذرا غور تو کرو۔ رب فجر کی قسم کھا رہا ہے، رب 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، رب رات کے آخری پہر اور تہجد کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، سحری کے وقت کی، اور اللہ جفت اور طاق کی قسم کھا رہے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ان اوقات میں؟ یہی تو وہ اوقات ہیں جن اوقات میں تم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب کہیں آمین۔ اب یہاں پہ چونکہ وقت مختصر ہے، عجیب بات ہے کہ وقت تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وقت سارے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اب اللہ جس وقت کو چاہے شرف عطا فرمائے،
جگہیں اور زمینیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ جس خطے اور ٹکڑے کو چاہے شرف عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج ہم سارے جمع ہوئی ہیں، بڑے اجر اور بڑے فضیلت کا دن ہے۔ اگر ہم کل یہاں پہ اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ فضیلت کل ہمیں حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جو شرف اللہ نے اس دن کو بخشا ہے وہ اللہ نے ہفتے اور اتوار اور سوموار کو نہیں بخشا، حالانکہ وہ دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ اوقات بھی رب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت کو شرف بخشا ہے۔ اب ہم زوال کے بعد 1 بجے جمع ہوئی ہے، اب ہم اگر صبح 10 بجے جمع ہو جاتے، بھئی یہ فضیلت ہمیں نہیں ملنی تھی، ہم رات کو جمع ہو جائیں یہ شرف ہمیں نہیں ملنا تھا۔ بھئی اللہ کی مرضی، جس وقت میں اللہ چاہے شرف عطا فرمائے، اسی طرح جس جگہ میں اللہ چاہے شرف عطا فرمائے۔ اب 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جا کے رونا دھونا، دعائیں کرنا اور ٹھہرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اب اس جگہ کے علاوہ کوئی بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہے تب بھی اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس دن اللہ نے اس جگہ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ یعنی 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے۔ کوئی کعبے کے اندر بھی بیٹھا رہے اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہاں جانا ہے، رب نے وہاں جانے کو لازم قرار دیا، اور پھر جس وقت میں اللہ نے لازم قرار دیا یہ شرف اسی وقت میں ہوگا۔ 9 ذو الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جانا ہے۔ ایک آدمی 11 ذو الحجہ کو کہے میں جا کے ٹھہرتا ہوں، 10 ذو الحجہ کو کہے میں جا کے ٹھہرتا ہوں، 8 کو کہے میں جا کے ٹھہرتا ہوں، یہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ جس وقت میں جس جگہ میں رب نے جو حکم دیا ہے اسی کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیوں، دن تو سارے رب کے بنے ہوئے تھے، جو مہینہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا بنا ہوا تھا، اس میں بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے اللہ نے معاف کر دینا تھا، لیکن اللہ نے ذو الحجہ کے 10 دنوں اور 10 راتوں کو خاص شرف عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ان دنوں میں جو آدمی اعمال کرتے ہیں نا، باقی دنوں والے لوگ باقی دنوں میں جو عمل کرتے ہیں وہ اعمال کر کر کے ان دنوں کی عظمت اور فضیلت اور شرف کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جانا ہوتا ہے، اپنے مال قربان کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، دوسرا ذو الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، یا رسول اللہ وہ جہاد کرنے والا بھی اس 10 ذو الحجہ کے ایام میں عمل کرنے والے کے ثواب اور اجر کو نہیں پہنچ سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، وہ جہاد کرنے والا بھی ان کے اعمال کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اتنی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ، اگر کوئی مجاہد نکلا اور پھر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ظاہر بات ہے وہ تو بہت اونچے مقام کو پہنچ گئے، اس کے علاوہ باقی لوگ چاہے جتنے عمل بھی کر لیں ان ذو الحجہ کے ایام کے اعمال کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہمارے ہاں یہ دن بھی عام طور پر عام دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ منڈیوں کی سیر و تفریح میں گزر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں سے پوچھیں، چلو جو بکرا خریدنے کے لیے گیا ہے وہ تو اچھی بات ہے، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس کے لیے خرید ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگوں سے پوچھیں کیوں منڈی کا چکر لگایا جی؟ بس جی ویسے ہم نے کہا ذرا شغل میلہ کر لیں، ذرا مال مویشی دیکھ لیں، ذرا گھوم پھر آئیں، حالانکہ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے ہیں؟ اعمال کے دن ہیں۔ اچھا، کوئی خاص عمل آپ نے بتایا نہیں کہ یہی کام تم نے کرنا ہے، آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِي مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، آپ نے فرمایا ان میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو۔ کیا پڑھو جی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی تجدید کرو، جددوا ایمانکم۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کرنا ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو پختہ کرو ان دنوں میں کہ بس وہی ہمارا معبود ہے، وہی حاجتیں پوری کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ
سمجھو اور سمجھ کر کثرت سے پڑھو ان دنوں میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تکبیر کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے نعرے لگاؤ۔ اسی طرح تسبیح سبحان اللہ، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اسی طرح تحمید الحمدللہ، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں ان اعمال اور ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے گھر میں جاؤ ان دنوں میں خاص کر ایک دفعہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس تیسرے کلمے میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس کو پڑھو۔ اب گھر میں جاؤ نا، ایک دفعہ گھر والوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، بیوی کو بتاؤ، بچیوں کو بتاؤ کہ بیٹا ان دنوں میں خوب ان کلمات کی ورد زیادہ کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام بھی اس طرح کرتے تھے، اور جیسے ایک بعض بزرگان دین کے واقعات میں بھی لکھا ہے کہ وہ جب ان دنوں میں گھر جاتے تھے نا، ایک دفعہ ذرا آواز سے پڑھ لیتے تھے۔ اب آواز سے پڑھنا ویسے سنت نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے، تاکہ گھر والوں کو یاد آ جائے، گھر والوں کو یاد آ جائے کہ جو ذکر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے ہم دنیا کے مشاغل میں، گھر کے کام کاج میں پھر بھول جاتے ہیں، تو فرمایا جب گھر میں جاؤ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، اس طرح پھر ان کو بھی یاد آ جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا سارے ساتھی۔ اسی طرح ان دنوں میں جو روزہ رکھنا ہے یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ 9 دنوں کا روزہ، آخری جو عرفے کا دن کا روزہ ہے نا، اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے جو 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وہ ایک روزہ تو اتنی بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 8 روزے ہیں یہ بھی رکھنا، چونکہ عظیم دن ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو کوشش اگر ہو جائے، جتنے ہو جائیں، ضروری نہیں کہ سارے جناب ہم نے رکھنے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 5 ہو جائیں، جتنے روزے ہمت ہو، جتنی اپنی استطاعت ہو، جتنے روزے رکھ سکے وہ رکھیں۔ اور اگر کسی کے روزے قضا رہتے ہیں، رمضان میں بیمار ہو گئے، نہ رکھ سکے، 2 4 روزے باقی ہیں، تو وہ کوشش کرے قضا کو ان دنوں میں ادا کرے، کیونکہ رمضان المبارک جیسی برکتیں اور رحمتیں باقی دنوں میں تو نہیں ملتی، یہ دن جو ہے نا یہ بڑی برکتوں والے ہیں۔ ٹھیک ہے رمضان مبارک کی ایک اپنی شان ہے، اس کو تو نہیں پہنچتے، لیکن پھر بھی یہ ایام بڑی رحمتوں اور بڑی برکتوں والے ہیں۔ وہ جو آپ کے رمضان میں روزے رہ گئے تھے، کسی کے 2 رہے ہیں، کسی کے 4 رہے ہیں، وہ آپ نے قضا تو کرنے ہی کرنے ہیں، آپ کے ذمہ لازم تو ہیں ہی ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ آپ ان دنوں میں رکھ لیں، بڑی برکت والے دن ہیں، بڑی رحمتوں والے دن ہیں۔ اور باقی ساتھیوں کو بھی بتاؤ کہ وہ بھی عمل کریں۔ اچھا ان دنوں کی فضیلتوں میں ایک بڑی عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ نہیں پتہ کسی کو بھی؟ بس 3 4 بندوں کو پتہ کتنے ارکان ہیں، سارے بولے نا جی۔ ایک بندے نے دیکھا کہ مولوی بڑے مزے کرتے ہیں، گرمی میں پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا میں بھی امام لگتا ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی مجھے بھی کسی مسجد میں امام لگوا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا آپ کو پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ چلو آسان سا ایک سوال، اب اس کی بلا جانے ارکان اسلام کتنے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچ کر کہتا ہے استاد جی میرا خیال ہے 35۔ کتنے؟ استاد جی کو آیا غصہ کہ پتہ اتنا نہیں ہے اور آگے امامت کے لیے، کہ اٹھ فوراً یہاں سے نکل ورنہ تیری پھینٹی لگاؤں گا۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ مولوی صاحب گرم ہو گئے ہیں، تو اٹھتے اٹھتے کہنا ہے استاد جی ناراض نہ ہو 50 ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا جہاں پر ایک کام کر اپنا پاگل آدمی۔ آخری دفعہ ادھر جوتے پہن کے آواز دیتا ہے استاد جی 100۔ میں نے کہا جا مگرول ہے جان چھوڑ۔ گھر گیا، اہلیہ کو بتایا، مولوی بگڑ گئے، ارکان اسلام پوچھے 35 بتائے، 50 بتائے، 100 تک بتائے، لیکن وہ خوش نہ ہوا، بڑا کوئی بگڑا ہوا مولوی تھا۔ گھر والی کو ارکان اسلام پتہ تھے، اس نے کہا اللہ کے بندے وہ تو 5 تھے۔ کتنے تھے؟ اس نے کہا پروفیسر دی بچی
جڑا مولوی 100 تے خوش نہیں ہویا وہ 5 تے خوش ہونا ہے. اس نے سوچا جتنے زیادہ بتاؤں گا اتنے شاید مولوی خوش ہوں گے. ارکان اسلام کتنے بولو جی؟ 5. اب یہ 5 ارکان اسلام اگر کسی مہینے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. دیکھیں جی حج صرف اس مہینے میں ہوتا ہے، لہٰذا کسی اور مہینے میں حج نہیں ہو سکتا. حج رکن ارکان اسلام میں سے. اب اس مہینے میں آپ دیکھیں پہلا تو کلمہ توحید ہے، اس کے بغیر تو سانس ہی نہیں لے سکتا مومن آدمی. ہر سانس میں لا الہ الا اللہ ہے. اور ان دنوں میں نے پہلے حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ پڑھو. پہلا کلمہ توحید وہ بھی ذوالحجہ میں، نمبر 2 نماز وہ بھی ذوالحجہ میں، نمبر 3 روزہ. دیکھو ان دنوں کے روزے کی فضیلت ابھی میں نے آپ کو سنائی، خصوصاً عرفے کے روزے کی فضیلت. اور اگر قضا رہتے ہیں تو وہ بھی اس میں رکھو تو روزہ بھی اس میں جمع ہو گیا. اور نمبر 4 زکوٰۃ. اگر زکوٰۃ کسی کی بقایا تو وہ دے اس مہینے میں، کوئی منع نہیں ہے، دینی چاہیے. اور قربانی بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے. جو صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور قربانی نہ کریں، ان پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ جائے کہیں اور جائے، وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بھی بندہ صاحب وسعت ہے اس پر قربانی لازم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 6 قربانیاں کر لیں یا 7 کر لیں تو بس اب ضرورت نہیں ہے زندگی میں 7 کرنے تو کافی ہے. نہیں میرے بھائی، ساری زندگی ہر سال کرنا لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے. آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنے ہاتھ کے ساتھ. کتنے جی؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے اور پیچھے رہ گئے 100 میں کتنے رہ گئے پیچھے؟ 37 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے ذبح فرمائے. 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض لوگ دانشورہ آ جائیں گے، بڑے بڑے تبصرے کریں گے، وہ جی اتنے گوشت کی کیا ضرورت ہے جی، خواہ جی کوئی بات میں کر لیا جائے جی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، یہ دن جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کی دن ہے. جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ ضرور قربانی کرے. تو یہ 5 ارکان اسلام اکٹھے جس مہینے میں ہوتے ہیں اس مہینے کا نام ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس لیے بڑی شان والا ہے. فضائل تو اور بھی انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے عرض کر دیں گے. ایک اور فضیلت عرض کروں، دین جو کامل اور مکمل ہوا نا وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا تھا اور عرفے کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا. میدان عرفات میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر تشریف فرما تھے کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے. تو یہ شرف بھی اس ذوالحجہ کے مہینے کو حاصل ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے. ہاں ایک بات اور جو کرنے والی ہے وہ مستحب عمل ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو، جس نے نیت ہو قربانی کرنے کی، وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وہ نہ کٹوائے ان 10 دنوں میں. عید قربان والے دن قربانی کرنے کے بعد کاٹے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے اور حالت احرام میں حاجیوں پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، خوشبو نہ لگائیں. تو عام لوگ چونکہ ظاہر بات ہے ہم تو آج کے لیے نہیں ہیں، ہم تو ادھر آئے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ یہ بھی کرے. جیسے حاجی قربانی کرتے ہیں، اس نے بھی قربانی کرنی ہے تو یہ عمل کر لے. اگر کرے گا تو اس پہ بہت اجر ملے گا، اور اگر کسی سے رہ گیا تو گناہ کوئی نہیں ہے. بعض ساتھی پھر بہت پریشانی میں پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ کوئی کسی کا ناخن پاؤں نیچے لگا پتھر وغیرہ پہ کاٹنا پڑ گیا، پھر وہ رابطہ کرتے ہیں جی اب کیا کریں جی اس مجبوری میں. تو ایسی مجبوری میں بے شک کاٹیں. سختی تو احرام والوں پر ہے، یہاں پہ سختی نہیں ہے، یہاں پہ فضیلت ہے.